جس وقت نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ سب سے پہلے نمازی آدمی کی زبان پہ اللہ اکبر کا کلمہ آتا ہے۔ نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتا ہے، پھر ہاتھ باندھتا ہے، گویا اللہ رب العزت کی وہ کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ رب العزت کی عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ اور پھر نمازی بندہ رب کی ثنا کچھ اس طرح کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر ایک کمزوری سے پاک ہے، ہر ایک نقص سے پاک ہے، وبحمدک، اے اللہ تمام خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں، ساری خوبیوں کا مرکز منبع رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور اس سے بڑھ کے رب کے نام کی برکت اور بندہ کیا بتا سکتا ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ فرمایا اس وقت تک جب تک اس کائنات میں، اس روئے زمین میں ایک آدمی بھی، ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے، فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جس وقت ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے والا جب کوئی نہیں ہوگا، تو پھر رب کو ان بندوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات کے نظام کی ضرورت نہیں ہے، سارے کا سارا لپیٹ دیا جائے گا۔ تو رب کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اس ساری کائنات کے اندر اگر ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہے تو اس کائنات کا وجود باقی ہے، اور اگر ایک بندہ بھی اس کائنات میں اللہ کا نام لینے والا نہ رہے، ساری کائنات اگر انسانوں سے بھر جائے، چرند پرند سے بھر جائے، حیوانات جمادات سے بھر جائے، تو اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نام کی یہ برکت ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ تیرا نام بہت ہی بابرکت ہے کہ اس نام کی برکت سے یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، تمام تعریفیں، تمام بزرگیاں یا اللہ تیرے ہی لیے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور ان تعریفوں کے لائق جو تیری شان کے قابل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نمازی بندہ تعوذ و تسمیہ پڑھ کے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، پھر دوبارہ نئے سرے سے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ گویا نماز اس بندے کو اپنے رب کی تعریف سکھاتی ہے، اپنے رب کی حمد سکھاتی ہے۔ اور جو بندہ 5 وقت اللہ کے حضور آ کے جھکتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت آ جاتی ہے، اپنے رب کی بڑائی آ جاتی ہے، اس کے دل سے باقی ساری بڑائیاں نکل جاتی ہیں، باقی ساری کی ساری عظمتیں نکل جاتی ہیں۔ اب نمازی بندہ
سورۃ فاتحہ کی ابتدا کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں کائنات کے اندر، وہ کسی شکل و صورت میں ساری کی ساری للہ ہی، اے اللہ تیرے ہی لیے ہیں، رب العالمین، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ یہ جو رب ہے نا، عربی میں رب اسے کہتے ہیں انشاء شیئن حالا فحالا الی حد الکمال۔ رب اسے کہتے ہیں جو جس جگہ جہاں کہیں موجود ہے، جس کو جتنی خوراک کی ضرورت ہے، باقی جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری ضرورتیں اس بندے کی، اس مخلوق کی پوری کر کے اسے آہستہ آہستہ حد کمال تک جو پہنچانے والی ذات ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ اب ہمیں تو کچھ مخلوقات نظر آتی ہیں، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ ساری کائنات میں انہیں ابھی تک جانتا ہی کوئی نہیں، لیکن ان ساری مخلوقات کا رزق، انہیں ہوا، انہیں آکسیجن، ان کی جو ضروریات ہیں، وہ ساری کی ساری ذات جو انہیں پہنچا رہی ہے اور ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر رہی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ تو نمازی بندہ رب کی تعریف کرتا ہے، رب کی حمد کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور ان الفاظ میں الحمدللہ رب پڑھیے ذرا، عالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالنے والا، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ اور پھر قربان جائیں، کیسا پیارا انداز ہے ہمارے رب کا۔ فرمایا الرحمن الرحیم، وہ ساری کائنات کو پال بھی رہا ہے اور پھر رحمت کے ساتھ، نہایت کمال مہربانی کے ساتھ اسے پال رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا والوں کا اصول یہ ہے، اپنوں کو دیتے ہیں، غیروں کو نہیں دیتے، اور اس کا کمال یہ ہے وہ اپنوں کو نوازتا ہے، غیروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ جہاں وہ اپنے ماننے والے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو رزق دیتا ہے، وہاں ابلیس کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ جہاں اپنے ماننے والے جناب سیدنا ابراہیم خلیل کو دیتا ہے، وہاں نمرود کا بھی رزق بند نہیں کرتا۔ جہاں اپنے پیارے کلیم جناب موسیٰ علیہ السلام کو رزق دیتا ہے، وہاں فرعون بدبخت جو انا ربکم الاعلی ہے، اسے بھی مایوس نہیں کرتا۔ جہاں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق دیتا ہے، اپنے محبوب کے دشمن ابو جہل کا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ بلکہ جہنم والوں، اس کی یہ ادا بڑی کمال ہے، جو اسے ماننے والا، اس کی توحید کا اعلان کرنے والا، اس پہ ایمان لانے والا، وہ اسے دال ساگ پہ راضی کر لیتا ہے، سوکھی روکھی پہ راضی کر لیتا ہے، اور اپنے دشمنوں کو اتنا دیتا ہے کہ ان کے کتے تک کاروں میں سفر کرتے ہیں۔ بے نیاز ہے نا؟ جو اس کا نام لینے والے، انہیں تھوڑی پہ وہ راضی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ان کے لیے آخرت میں انعامات رکھے ہیں، اور جو نہ ماننے والے، انہیں وافر مقدار میں دیتا ہے۔ تھوڑی سی وہ نیکی یا خیر کر لیتے ہیں، دنیا ہی میں اجر دے کے ان کا حساب برابر کر دیتا ہے، اور جو اپنے ماننے والے، انہیں تھوڑا دیتا ہے۔ کیوں؟ آخرت میں ان کے لیے اجر رکھا ہے، انعام رکھا ہے۔ تو نمازی بندہ جس وقت اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا اور نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ اب رحمت جب اتنی زیادہ بیان کر دی، خدشہ تھا کہیں کوئی اس کی رحمت کو دیکھ کے حد سے زیادہ امید لگا کے ظلم نہ شروع کر دے، ستم نہ شروع کر دے، تشدد نہ شروع کر دے، ناانصافیاں نہ شروع کر دے۔ ساتھ ہی بتا دیا مالک یوم الدین، اس کی رحمت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا جس میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر ظلم کرو گے، تشدد کرو گے، ناانصافیاں کرو گے، لوگوں کا ناحق مال دباؤ گے تو وہ پوچھنے پہ آ گیا تو پھر اس کا پوچھنا بھی بڑا سخت ہے۔ اتنا کہ وہ دن جس دن کوئی اور نہیں ہوگا، صرف اسی کی بادشاہی ہوگی، اس کی طرف سے آواز آئے گی لمن الملک اليوم این الجبارون این المتکبرون۔ ہر ایک کہاں ہے وہ جو دنیا میں اپنی سلطنت کا ڈنڈورا پیٹا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا کہا کرتے تھے، وہ جو اپنے آپ کو جابر اور ظالم کہا کرتے تھے، وہ جو اپنی حکمرانیوں کے بار بار تذکرے کرتے تھے۔ آج بتاؤ نا کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ 3 مرتبہ یہ آواز آئے گی لمن الملک اليوم۔ کسی میں دم نہیں ہوگا کہ وہاں لب کشائی کر سکے، پھر خود ہی اللہ کی طرف سے آئے گی آواز للہ الواحد القہار۔ آج تنہا اس واحد قہار کی حکومت ہے۔ تو فرمایا دنیا کے اندر وہ تمہارے اوپر مہربانیاں کرنے والا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن آخرت کو کبھی فراموش نہ کرنا، آخرت کو بھی یاد کرنا اور اس کی دی ہوئی رحمت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ دنیا میں گناہ کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے وہ تمہارے ہاتھوں کو شل نہیں کرے گا، تمہاری آنکھوں کو نہیں پھوڑے گا، تمہارے دماغ کو خراب نہیں کرے گا، مہلت دیتا رہے گا، مہلت دیتا رہے گا۔ کیوں؟ وہ جو نبی آخری ہے، وہ جو رحمت للعالمین ہے، اس نے دعا کی تھی نا، یا اللہ میری امت کی شکل مسخ نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو ایسا عذاب نہ دینا جس وجہ سے اس کی شکلیں تبدیل ہو جائیں۔ فرمایا وہ جو محبوب کی دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں کی برکت سے تمہارے اوپر ستاری والا معاملہ فرماتا رہے گا، لیکن آخرت کا تمہیں بتا دیا اس نے۔ آخرت کو یاد رکھنا، آخرت کی جزا و سزا کا ایک دن ضرور آئے گا۔ اب بندہ یہ اعلان کرتا ہے مالک یوم الدین۔ جو ہی بندے کو اللہ کا ڈر مانے آیا، آخرت کی فکر ہوئی، فوراً بندے نے کہہ دیا ایاک نعبد ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ جو ہم نے وعدہ کیا لا الہ، بولیے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ وہ وعدہ ہم نبھا رہے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ مسجد میں بھی کہتے ہیں ایاک نعبد، گھر میں بھی کہتے ہیں ایاک نعبد، دکان پہ چلے جائیں وہاں بھی کہتے ہیں ایاک نعبد۔ یا اللہ حتیٰ کہ ہم بیابان جنگل میں ہوں، ہم کہیں اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، وہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو ہم وہاں بھی کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ عبادت اس کو کتنی پسند ہے۔ فرمایا ایک وہ بندہ جو پہاڑی علاقے میں دور دراز ہے، پہاڑوں میں ہے، اب پہاڑوں میں، جنگلوں میں
بکریاں چراتے ہوئے، اپنا کام کرتے ہوئے، جس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ نماز کا وقت دیکھ کے وضو کر کے جو ہی پہاڑی علاقے میں جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، اکیلا تنہا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن کام چھوڑ دیتا ہے، ساری مصروفیت چھوڑ کے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اب عبادت شروع کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ نا فرشتوں، دیکھو یہ میرا بندہ اس وقت تنہا اس وادی میں، اس جنگل میں، اس کھیت میں، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں، کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا میری عبادت پہ، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوا، جو ہی میرا دیا ہوا وقت نماز کا داخل ہوا، اس نے سارے کام چھوڑ لیے، کھیتی باڑی چھوڑ دی، ذمہ دارہ چھوڑ دیا، جنگل میں جو کام کر رہا تھا وہ چھوڑ دیا، اب اس نے میری عبادت کی نیت کر لی۔ ارے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا۔ فرمایا اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ رب کی خوشی کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے کہ اس تنہا بندے کو اتنا یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے، میں نے اس کا حکم پورا کرنا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا اس پہ رب کو بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ ہم جہاں کہیں ہوں، جب بھی وقت داخل ہو نماز کا، تو ہماری توجہ ہر چیز سے ہٹ کے نماز کی طرف آ جائے۔ اور ماں عائشہ فرماتی ہیں مسجد نبوی سے حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، باتیں ہو رہی ہوتی تھی۔ فرمایا جس وقت اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو حضور یوں ہو جاتے تھے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، کیوں؟ رب کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ تو جس وقت بندہ سارے کام کاج چھوڑ دیتا ہے اور رب کے حضور آ کے جھکتا ہے نماز کے وقت، یہ ادا بندے کی اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بندے نے پھر نازک وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ ایاکا نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ زندگی کے کسی موڑ پہ مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یا اللہ ہم دست دراز بلند کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے تیرے ہی سامنے دامن پھیلا کے تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بندے تو نے میری تعریف بھی کر لی، میری حاکمیت کا اعلان بھی کر لیا، میرے ساتھ نازک وعدہ بھی کر لیا، بڑا حساس ایگریمنٹ تو نے کر لیا، عبادت کا بھی مدد کا بھی، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو مانگنا تو سوال کر، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اب بندے نے اللہ کی حمد تعریف کرنے کے بعد سوال کیا، کیا سوال کیا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ کتنا پیارا سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ میں نے تیری تعریف کی، حمد کی، تو مجھ سے راضی ہو گیا، یا اللہ اب دینا چاہتا ہے تو میں تجھ سے وہ سوال کرتا ہوں جو تیرے محبوب نے کیا۔ یا اللہ بنگلہ نہیں مانگتا، کوٹھی نہیں مانگتا، دنیا نہیں مانگتا، یا اللہ میں تجھ سے صراط مستقیم مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ صراط مستقیم مانگتا ہوں، تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے تو نے سیدھا راستہ مانگ لیا، میں تجھے بتاتا ہوں وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ یا اللہ کون سا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ پڑھیے ذرا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے میرے بندے سیدھا راستہ تو نے چلنا ہے تو پھر میرے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلے گا، صراط مستقیم مل جائے گا۔ یا اللہ تیرے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا 4 بندے میرے انعام یافتہ ہیں، ان کے راستے پہ چلنا، پہلے نبیین ہیں، دوسرے صدیقین ہیں، تیسرے شہداء ہیں، چوتھے صالحین ہیں۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، اور پھر میرے نیک اولیاء اللہ کا راستہ۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، اس راستے پہ چلتا جائے گا، آہستہ بھی چلے گا تب بھی منزل مل جائے گی۔ اب ایک بندے نے لاہور جانا ہے نا، تو اس کو بندہ یہاں آپ پتہ پوچھے آپ سے، کیا آپ کہیں گے بھئی یہاں سے زیادہ چلے جاؤ اور پھر سیدھے جو ہے وہ اس سائڈ پہ چلے جانا، ادھر لاہور ہے۔ اگر وہ بندہ اپنی ڈائریکشن چینج کر لے، پنڈی کا راستہ لے لے، تو کبھی لاہور پہنچے گا، آگے پہنچ جائے گا، مظفر آباد پہنچ جائے گا، بالا کوٹ کہیں اور پہنچ جائے گا، لیکن لاہور نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھنی ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھنے والے بہت سے پروفیشنل، اپنے آپ کو مذہبی کہنے والے، بہت پیارے انداز سے اور بڑے خوبصورت انداز سے، جیسے حکیم جو ہے نا وہ کڑوی دوائیوں کے اوپر میٹھی گولی بنا کے چڑھاتا ہے، ایسی گفتگو کر کے لوگوں کے ذہنوں میں دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھئی ضرورت ہی نہیں اولیاء اللہ کی، ضرورت ہی نہیں صدیقین و شہداء کی، بس جو کتاب میں آ جائے وہ پڑھ لیں، بس اس پہ عمل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ جو اپنے مرکز سے کٹ جاتا ہے، پتنگ جو کٹ جاتی ہے، جس کی ڈور وہ کہیں کھمبے کے اندر جا کے اڑتی ہے، کسی درخت میں پھنستی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اور جو پتنگ اڑانے والے کے ہاتھ میں رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ کے ساتھ کٹ جاتا ہے، انبیاء صدیقین کے راستے سے کٹ جاتا ہے، وہ بیچارہ بظاہر اپنے آپ کو نیک کہہ رہا ہوتا ہے، بظاہر اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں گمراہی کے جا کے گڑھے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک سیکھیے، احادیث سیکھیے، لیکن اولیاء اللہ نے جس طریقے سے سکھایا اس طرح سیکھیے۔ انبیاء و صدیقین کا جو راستہ ہے اس راستے پہ چلتے جائیے، انشاءاللہ منزل مل جائے گی۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے پڑھ لیجیے۔